دوستو 5ویں صدی میں مسلمانوں کی حالت بہت خراب تھی۔ اسلام کے اصول اور اچھے اخلاق ختم ہو رہے تھے اور مسلمان مشکل میں تھے۔ لوگوں پر ظلم ہو رہا تھا اور بے حیائی پھیل رہی تھی۔ دین کے ادارے تباہ کیے جا رہے تھے اور قانون کی عزت نہیں تھی۔ اللہ نے ایسے وقت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو بھیجا۔ انہوں نے اسلام کو دوبارہ زندہ کیا، لوگوں کو علم اور دین کی طرف بلایا اور برائی کا مقابلہ کیا۔ آپ نے لوگوں کو سنت رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر چلنے کی نصیحت دی اور دین کی حفاظت کی۔ آپ کو محی الدین یعنی دین کو زندہ کرنے والا کا لقب ملا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کا مبارک نام عبد القادر، کنیت ابو محمد اور القابات محی الدین، محبوب سبحانی، غوث الثقلین، غوث الاعظم وغیرہ ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ 470 ہجری میں بغداد کے پاس جیلان نام کی جگہ میں رمضان المبارک کے پہلے دن پیدا ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ ابو جان کی طرف سے نواسۂ رسول امام حسن مجتبیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کے 11ویں پوتے ہیں، اور اپنی امی جان کی طرف سے امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے 12ویں پوتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا خاندان نیک لوگوں کا تھا۔ آپ کے نانا جان، دادا جان، ابو جان، امی جان، پھوپھی جان، بھائی اور بیٹے سبھی اللہ سے ڈرنے والے اور پرہیزگار تھے۔ اسی وجہ سے لوگ آپ کے پریوار کو عزت دار اور شریفوں کا خاندان کہتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ابو جان کا نام حضرت ابو صالح سید موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ آپ کا اصلی نام سید موسیٰ، کنیت ابو صالح اور لقب جنگی دوست تھا۔ آپ جیلان شریف کے بڑے بزرگوں میں سے تھے اور آپ ولی کامل بزرگ تھے۔ ایک دن رمضان شریف کے مہینے میں آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے۔ راستے میں دریائے دجلہ پار کرنا پڑا۔ اس میں سے ایک سیب بہتا ہوا جب آپ کے قریب آیا تو آپ نے اس سیب کو اٹھا لیا اور اسی سے روزہ افطار کیا۔ کھانے کے بعد خیال آیا کہ خدا جانے یہ سیب کس کا تھا اور کیسے ندی میں بہہ گیا، اور ہم نے مالک کی اجازت کے بغیر کیسے کھا لیا۔ بغیر اجازت کے کھا لینا یہ آپ کو اپنی پرہیزگاری کے خلاف محسوس ہوا، اور خیال آیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن یہ سیب عذاب کی وجہ بن جائے اور ہم خدا کی بارگاہ میں گرفتار ہو جائیں۔ یہ سوچ کر آپ وہاں سے اٹھے اور اپنا قصور معاف کرانے کے لیے سیب کے مالک کی تلاش میں دریا کے کنارے کنارے چل دیے۔ کافی دیر تک چلنے کے بعد ایک بہت بڑا باغ نظر آیا، جس کی کچھ شاخیں پھلوں سے لدی ہوئی پانی میں جھکی ہوئی تھیں، اور ہوا کے جھونکے سے پکے ہوئے پھل ٹوٹ ٹوٹ کر پانی میں گر رہے تھے۔ آپ کو یقین ہو گیا کہ جو پھل میں نے کھایا ہے وہ اسی باغ کا تھا۔ پھر آپ نے اس باغ کے مالک کا پتہ کیا تو معلوم ہوا کہ اس باغ کے مالک ایک خدا رسیدہ بزرگ حضرت سید عبداللہ سومئی ہیں۔ آپ ان کی خدمت بابرکت میں حاضر ہوئے۔ حضرت سید عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ نے اللہ کی دی ہوئی طاقت سے جان لیا کہ یہ بچہ نیک ہے۔ انہوں نے کہا، اے نیک بچے، میں تمہاری اس غلطی کو معاف کر دوں گا، لیکن تمہیں میرے باغ کی دیکھ بھال کرنی ہوگی، اور یہ تمہیں 10 سال تک کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے حکم پاتے ہی باغ کی دیکھ بھال میں لگ گئے۔ جب 10 سال کا لمبا زمانہ گزر گیا تو ایک دن حضرت سید عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کو بلا کر فرمایا کہ ابھی ایک شرط اور باقی ہے، اسے بھی پورا کرنا ہوگا، پھر معافی ہوگی۔ وہ شرط یہ ہے کہ میری ایک لڑکی ہے جس میں 5 عیب ہیں۔ پہلا عیب وہ اندھی ہے، دوسرا عیب وہ بہری ہے، تیسرا عیب وہ گونگی ہے، چوتھا عیب وہ لولی ہے، اور 5واں عیب یہ ہے کہ وہ لنگڑی ہے۔ اس سے آپ کو نکاح کرنا ہوگا۔ حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالی عنہ یہ سن کر سوچ میں پڑ گئے۔ ایک طرف سیب کی معافی کا سوال تھا اور دوسری طرف ایسی عورت سے نکاح کرنا جو اپاہج ہے۔ ساری زندگی کا معاملہ تھا، آخر ایسی عورت کے ساتھ ساری زندگی کیسے کٹے گی؟ اس سوچ نے آپ کو بہت پریشان کر دیا۔ ان کے من میں کئی خیال آنے لگے۔ آخرکار انہوں نے فیصلہ کیا کہ زندگی فانی ہے اور جوانی بھی چند دنوں کی مہمان ہے۔
حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، مجھے منظور ہے، میں آپ کی اپاہج بیٹی کے ساتھ نکاح کرنے کو تیار ہوں۔ یہ سن کر حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیب کی غلطی کو معاف کر دیا۔ نکاح ہو گیا۔ جب حضرت ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کے پاس گئے تو دیکھا ان کے تمام اعضاء صحیح سلامت ہیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت تندرست لڑکی بیٹھی ہے۔ اس حسن و جمال کو دیکھ کر سوچا کہ شاید کوئی اور لڑکی ہے، جلدی سے باہر نکل آئے۔ حضرت سید عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کی اور کہا، یہ تو کوئی اور عورت ہے، اس میں تو کوئی عیب ہی نہیں اور اپنے حسن و جمال میں بے مثال ہے۔ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، اے جوان صالح، یہ تیری بیوی ہے۔ میں نے اپنی بچی کے جو عیب بتائے تھے اس کا مطلب یہ تھا، وہ اندھی ہے یعنی اس نے کبھی نامحرم کو نہیں دیکھا، وہ گونگی ہے یعنی اس نے کبھی کوئی بری بات نہیں کی، وہ بہری ہے یعنی اس نے آج تک کسی غیر مرد کی آواز نہیں سنی، وہ لولی ہے یعنی کبھی اس نے بری چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، وہ لنگڑی ہے یعنی اس نے کبھی اپنے قدم کو برے راستے پر نہیں رکھا۔ یہ حضرت عبداللہ سومئی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں، جن کا نکاح حضرت شیخ ابو صالح موسیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا، جو ولی کامل کی بیٹی تھیں اور ولی کامل کی بیوی بنی، اور پھر انہی پاک خاتون حضرت ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شکم پاک سے ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے، اور اس مقدس ماں کو سردار اولیاء بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دودھ پلانے اور گود میں لینے کا شرف حاصل ہوا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک سگے بھائی بھی تھے، جن کا نام ابو احمد عبداللہ تھا۔ یہ عمر میں آپ سے چھوٹے تھے۔ یہ اپنی والدہ محترمہ کی خدمت رحمت ہی میں رہے اور جیلان کے علماء سے علم حاصل کی۔ جوانی کے دنوں میں ہی ان کا اپنے وطن جیلان میں وصال ہو گیا۔ تمام بزرگوں کا اتفاق ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدائشی ولی تھے۔ آپ کی ایک کرامت یہ تھی کہ آپ رمضان میں صبح سے لے کر شام تک یعنی فجر سے لے کر سورج کے ڈوبنے تک کبھی دودھ نہیں پیتے تھے۔ پورے رمضان شریف میں آپ روزے کی حالت میں رہتے تھے، اور جب افطار کا وقت آتا اور مغرب کی اذان ہوتی تبھی آپ دودھ پیتے تھے۔ اس کرامات کی اتنی چرچا ہوئی کہ جیلان میں ہر جگہ یہ بات پھیل گئی کہ سادات کے گھرانے میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے جو رمضان کے دنوں میں پورا دن دودھ نہیں پیتا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے ہی کھیل کود سے دور رہتے تھے۔ آپ نے اپنے بچپن کا حال بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ جب کبھی میں بچوں کے ساتھ کھیلنے کا ارادہ کرتا تو مجھے ایک غیبی آواز سنائی دیتی تھی۔ وہ آواز مجھ سے کہتی، اے مبارک بچے، میری طرف آ جا۔ ہمارے بڑے پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا گیا کہ آپ کو اپنی ولایت کے بارے میں کب پتہ چلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر میں جب میں مکتب میں پڑھنے کے لیے جاتا تھا تو راستے میں میرے پیچھے پیچھے فرشتے چلتے نظر آتے تھے۔ پھر جب میں مکتب میں پہنچتا تو ان کو یہ کہتے ہوئے سنتا کہ جس کا ترجمہ ہے، اللہ کے ولی کے لیے بیٹھنے کی جگہ دو، اور یہ آواز تمام مکتب والے سنتے تھے۔